السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا بہت ہی اہم موضوع ہے کہ سیلف کنٹرول، خود کو کنٹرول کیسے کیا جائے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کے بینیفٹ ہیں کیا ہیں۔ یعنی جب ہمارا اپنے اوپر کنٹرول رہتا ہے تو یہ ذہنی سکون، خوشی اور اطمینان کا باعث بنتا ہے۔ یہ ایسی مہارت ہے کہ جب ہم اس کو سیکھ لیتے ہیں تو ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتے ہیں، جیسے انزائٹی ہوگی، ڈپریشن ہو گیا، باقی جو بیماریاں بھی ہوتی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہی ہوتی ہیں کہ جب ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا خود کے اوپر تو ہم ایسے ایسے سٹیپ لے لیتے ہیں، ایموشنل ہمارے سٹیپ ہوتی ہیں یا کوئی ایسے کام کر جاتے ہیں جس سے ہمارے باڈی کو نقصان ہوتا ہے، ہمارے برین کو نقصان ہوتا ہے، ہمارے مختلف آرگن جو ہیں جسم کے اندر جیسے ہارٹ ہو گیا، لیور ہو گیا، کڈنی ہو گیا، ان کو نقصان پہنچتا ہے، ہمارے بلڈ پریشر کے اوپر یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو ہم جان لیں اور ایسی مہارتیں سیکھ لیں جس سے ہم خود کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں۔ جیسے کہتے ہیں لوگ کہ بندہ بڈھا نہیں ہوتا، دکھ بڈھے کر دیتے ہیں۔ جب دکھ لگ جاتے ہیں تو اس سے بہت ساری بیماریاں لگتی ہیں، ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے، شوگر تو بھاگے آتی ہے، باقی معاملات بھی ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ مریض کینسر کے مرض تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اس کو آپ نے ہلکا نہیں لینا۔ آپ نے اس کو سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اس کو لائک کر دیں، اس کو شیئر کریں تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے، اور آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اہم موضوع پر، خود کو کنٹرول کا راز۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہم خود کو کنٹرول کرنے کے لیے کون سی مہارتیں استعمال کر سکتے ہیں اور کون کون سی چیزیں ہیں جس کو ہم سیکھیں گے تو خود پر کنٹرول کرنا ہمیں آ جائے گا۔ خود پر کنٹرول ایک ایسی مہارت ہے جو کامیابی، خوشی اور ذہنی سکون کے لیے ضروری ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم خود پر کنٹرول کیسے کریں۔ تو چلیں اس راز پر بات کرتے ہیں۔ پہلا راز ہے مقصد کی وضاحت۔ جب آپ کے پاس واضح مقصد اور مخصوص مقاصد ہوتے ہیں تو آپ خود پر کنٹرول کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ میرے یہ مقاصد ہیں، میں نے یہ حاصل کرنا ہے، اور ان مقاصد کو آپ اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، مقصد کو اپنا روز کا معمول بنا لیتے ہیں، تو آپ آہستہ آہستہ ترقی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مہارت میں آپ ماہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ خود پر کنٹرول کیسے کیا جائے۔ دوسرا راز جو ہے وہ ہے خود آگاہی۔ اپنے جذبات، خواہشات اور رد عمل کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب آپ اپنے خواہشات، رد عمل اور ان جیسی چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی ایموشن کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے غصے کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی طبیعت کو، اپنی ٹیمپرامنٹ کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اپنی خود آگاہی آپ کو حاصل ہو جاتی ہے، تو آپ ایک ایسی مہارت حاصل کر لیتے ہیں جس سے آپ اپنے آپ کو، خود کو کنٹرول کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ یعنی سیلف کنٹرول کی مہارت آپ کے پاس آ جاتی ہے، جس سے آپ کی ترقی شروع ہو جاتی ہے اور آپ کو ذہنی سکون، کامیابی اور خوشی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ تیسرا راز جو ہے وہ ہے مثبت عادات۔ مثبت عادات ہم جب اپناتے ہیں، مثبت ماحول میں رہتے ہیں، مثبت لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، مثبت کام کرتے ہیں، مثبت ہماری تھنکنگ ہوتی ہے، تو اس سے بھی ہمارا اپنے اوپر کنٹرول ہونا، اس میں ماہر ہونا ہم سیکھ لیتے ہیں۔ اس کی ہمیں مہارت مل جاتی ہے کہ ہم نے اپنے اوپر کنٹرول کیسے کرنا ہے، جس سے ہمیں ذہنی سکون، خوشی اور کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور ہم بہت سی امراض سے، بہت سی ایسی ایموشنل چیزوں سے بچے رہتے ہیں جس کو ہم اس راز کو پانے سے پہلے نہیں سمجھ سکتے تھے۔ یعنی میں خود کیا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میرے جذبات کیا کہتے ہیں، میری تھنکنگ کیا ہے، میری سراؤنڈنگ کے اندر کیا ہے، مجھے کیا کام کرنا چاہیے، اور جو میرے لیے کام ہے، بینیفٹ ہے، جس کے اندر میری پروگرس بہتر ہوگی، وہ مجھے کام اپنانے چاہیے جس سے آپ کو ذہنی سکون، کامیابی اور خوشی حاصل ہوگی۔ چوتھا راز جو ہے وہ ہے صبر اور تحمل۔ صبر اور تحمل جن لوگوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، جن کو پتہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ غصے میں بات بھی کر رہا ہے تو اگر آپ آگے سے صبر اور تحمل دکھاتے ہیں تو آپ کو اتنا زیادہ اس کا بینیفٹ ملتا ہے، یعنی آپ اپنے اوپر اتنا سیلف کنٹرول رکھنا شروع کر دیتے ہیں، خود کو کنٹرول کرنے کی یہ مہارت اتنی زبردست سیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ کس وقت میں نے کیا بات کرنی ہے، کس وقت میں نے کون سا کام کرنا ہے، اور کس وقت میں نے سونا ہے، جاگنا ہے، اٹھنا ہے، اور کسی کے ساتھ میں نے کوئی کانٹیکٹ کرنا ہے، کوئی کسی کے ساتھ میں نے بزنس ڈیل کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے آپ نے، تو یہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے
جب آپ کا اپنے اوپر کنٹرول ہو جاتا ہے، سیلف کنٹرول آپ حاصل کر لیتے ہیں، جب یہ مہارت آپ کے پاس صبر اور تحمل والی آ جاتی ہے تو پھر آپ جلد بازی نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر آپ کو بزنس مین ہیں، بزنس آئیکن ہیں، تو آپ نے کوئی ڈیل کرنی ہے، آپ کی کوئی میٹنگ ہے، تو آپ ایموشنل نہیں ہوں گے، صبر سے چلیں گے۔ اگر آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے، سیل کرنی ہے، تو آپ صبر اور تحمل سے چلیں گے، جلد بازی نہیں کریں گے، کیونکہ جلد بازی جو ہے وہ شیطان کا کام ہے۔ جلد بازی جب ہم کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم نقصان اٹھا لیتے ہیں، اس کے اندر ہماری ایموشن ہوتے ہیں، ہمارا غصہ ہوتا ہے، ہماری جلد بازی ہوتی ہے، ہمارا صبر نہیں ہوتا، ہمارا تحمل نہیں ہوتا، جس سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، اور ہم بعد میں صحت کا، باڈی کا، برین کا، ہارٹ کا، بلڈ پریشر کی صورت میں یہ تحفے ہمیں ملتے ہیں جب ہم ان چیزوں پر صبر اور تحمل والی جو ہے یہ راز نہیں جانتے، تو یہ ہمارے لیے بہت درد سر بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری بیماریاں جو ہے وہ گھیر لیتی ہیں اور ہمارے بہت سارے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ جو پانچواں راز ہے وہ ہے ماحول کا انتخاب۔ آپ ماحول کا انتخاب اگر اچھا کریں گے، یعنی آپ کا ماحول جو ہے وہ اچھے لوگوں کے اندر آپ کا بیٹھنا اٹھنا ہے، مثبت لوگوں کے اندر آپ بیٹھتے اٹھتے ہیں، کاروباری لوگوں کے اندر جو آپ کام کرتے ہیں اس کمیونٹی کے اندر آپ اگر رہتے ہیں تو آپ کی گرومنگ شروع ہو جاتی ہے، آپ کو یہ مہارت حاصل ہو جاتی ہے کہ اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، سیلف کنٹرول کیسے حاصل کرنا ہے، اور ان لوگوں کے اندر رہتے رہتے آپ یہ بھی سیکھتے ہیں کہ منفی لوگوں سے آپ نے کیسے دور رہنا ہے، منفی ماحول سے آپ نے کیسے دور رہنا ہے، اور ماحول کا انتخاب یہ بھی ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم جس ماحول کے اندر رہ رہے ہیں کہ آیا یہ ہمارا ماحول جو ہے ہماری صحت کے لیے بھی ٹھیک ہے، ہمیں صحت مند رکھے گا، ہمیں آکسیجن کاربن کا جو تناسب ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے ہمارے لیے، ہماری صحت کے لیے، ہماری زندگی کے لیے، ہماری باڈی کے لیے نقصان دہ چیزیں تو نہیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں افیکٹ کرتی ہیں ہیومن باڈی کے اوپر، یعنی ہماری زندگی کے اوپر، انسانی جسم کے اوپر جب یہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں، یہ اسی وقت افیکٹ کرتی ہیں جب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس ماحول کے لیے بنے ہیں، ہمیں کون سا ماحول سوٹ کرتا ہے اور کس ماحول کا ہمیں انتخاب کرنا چاہیے۔ یہ بہت اہم راز ہے، اگر ہم اس کو پا لیتے ہیں تو ہمارا سیلف کنٹرول کا جو معاملہ ہے اس کے اندر ہم ماہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں ایک مہارت اور مل جاتی ہے۔ آخری راز جو ہے وہ ہے خود کو انعام دینا۔ اکثر لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر لوگ جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، جب کوئی پروگرس کا موقع ہوتا ہے، کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، بندہ کو اچیومنٹ ہوتی ہے، تو اس وقت بھی وہ اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ آپ نے بہت اچھا کیا، ایسا نہیں کرتے۔ آپ نے جب بھی کوئی کام آپ کو سکسیس ملے، آپ کو اچیومنٹ ملے، آپ کا کوئی گول اپرچونٹی ہو جائے، تو آپ نے اپنے آپ کو کہنا ہے شاباش آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ یہ ہے خود کو انعام دینا۔ آپ خود کو انعام دیں گے تو دنیا خود ہی آپ کو انعام دینا شروع کر دے گی، نیچر خود ہی آپ کو ساتھ دینا شروع کر دے گی، آپ کو انعام دینا شروع کر دے گی۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو انعام دینا ہے۔ جیسے ایک چھوٹی سی بچی تھی تو اس سے کسی نے پوچھا کہ تم کون ہو، اس نے کہا میں ڈاکٹر ہوں۔ اس نے کہا تم چھوٹی سی ہو، ابھی ڈاکٹر کیسے بن گئی ہو؟ اس نے کہا میں خود ڈاکٹر اپنے آپ کو سمجھوں گی، میں اس ڈگر پہ چلوں گی تو میں خود بخود ہی ڈاکٹر بن جاؤں گی۔ یہ ایسے ہوتا اور ایسے ہوتا بھی ہے۔ جیسی آپ کی سوچ ہوتی ہے، جس طرف آپ گامزن ہوتے ہیں، جس طرف آپ کی سوچ جاتی ہے، اس وقت طرف ہی آپ چلنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کا سفر جو ہے اسی طرف شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو کچھ ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو بہت ہی مثبت ہوتے ہیں، ان کے حالات بہت بدتر ہوتے ہیں، بعض دفعہ بڑی آزمائش میں ہوتے ہیں، بڑے برے حالات میں چل رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کی مثبت سوچ جو ہوتی ہے وہ ان تمام معاملہ سے، کریٹیکل جو سچویشن ان کی بنی ہوتی ہے اسے وہ باہر نکال لیتی ہے، اور جب وہ باہر نکال لیتی ہے تو ان کی وہ ترقی جو ہوتی ہے، سکسیس ہوتی ہے، وہ کام کرنا شروع کرتی ہے، اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد آپ ان کو بہت ہی سکسیس پوسٹ پر دیکھتے ہیں، سکسیس سطح پر دیکھتے ہیں، اس سطح پر وہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر انہوں نے سوچا ہوتا ہے، لیکن وہ وہاں بھی نہیں رکتے، وہاں سے بھی آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو یہ تھی میری ویڈیو کہ جس سے ہم سیلف کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اس کے متعلق کومنٹ ہو یا آپ کو اس کے متعلق اور کوئی یہ جو مہارت سیکھنے کا طریقہ آتا ہو تو آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، آپ کے کمنٹ دیکھ کر دوسرے لوگ ان سے افادیت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ضرور کریں اگر آپ کے ذہن میں کوئی مہارت ایسی آ رہی ہے کہ اس مہارت کو حاصل کر کے ہم سیلف کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں، خود کنٹرول کو راز کو جان سکتے ہیں، تو پھر آپ یہ ضرور کریں کہ آپ کمنٹ کریں۔ دوستو میری ویڈیو پسند آئی ہے
اس کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، بیل آئکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں. اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.